آج لوگ بہت دھڑلے کے ساتھ ولایت کا اولیاء کا انکار کر دیتے ہیں اور اس کی مثال ان لوگوں پہ انگلی رکھتے ہیں جنہوں نے دکانیں کھولی ہیں اور طریقت کے نام پر دھبا ہیں اور داغ ہیں۔ تو کیا نبوت کی حقیقت کا انکار کر دیا جائے گا؟ تو جب جھوٹے مدعیان نبوت کی وجہ سے نبوت کی حقیقت کا انکار نہیں ہو سکتا تو جھوٹے مدعیان ولایت کی وجہ سے ولایت کا بھی انکار نہیں ہو سکتا۔ اور مختلف ادوار میں انبیاء علیہ السلام آتے رہے تا آنکہ میرے اور آپ کے آقا مولا حضور ختم المرتبہ تشریف لائے۔ حضور کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا لیکن ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا تا آنکہ خاتم الاولیاء حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے اور ان کے بعد پھر جب کفر پھیلے گا اور پھر یہ دروازہ بند ہوگا۔ لیکن اولیاء مختلف ادوار میں موجود رہیں گے اور اس کا امکان موجود ہے۔ تو جس چیز کا امکان موجود ہے تو بہت سارے لوگ مدعی ہیں، نبوت کا امکان ختم ہو گیا، اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، پھر بھی مدعی موجود ہیں، اور جس چیز کا امکان ہے بلکہ جس چیز کا وقوع ہے تو اس کے مدعی کیوں نہیں ہوں گے؟ تو یہ ایک حالات کا مقابلہ نہ کرنے والی بات ہے کہ کھرے اور کھوٹے کو پہچاننا، اچھے اور برے کی تمیز کرنا، اصل اور نقل کی شناخت کرنا جب مشکل لگے تو آپ سرے سے اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے لیے ان پاکیزہ لوگوں کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، ورنہ ہم کیسے انکار کریں گے؟ اگر ہمارے بدن کو ادویات کی ضرورت ہو، ایسی بیماریاں لاحق ہو جائیں اور مارکیٹ سے 2 نمبر ادویات بھی موجود ہوں اور 1 نمبر ادویات بھی ملتی ہوں تو ہم تلاش کر کے 1 نمبر تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر روح بیمار ہے اور اس کے معالج ہمیں چاہیے اور ہم سمجھیں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے تو پھر ہمیں حقیقت تک پہنچنے کے لیے کوشش کرنا کہ حضرت امام مہدی جب قرب قیامت میں تشریف لائیں گے تو وہ حضرت امام حسن کی نسل سے ہوں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کی خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی اور وہ خلافت پوری دنیا پر ہوگی، پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا اور اللہ ان کے ذریعے سے ایسا پائیدار امن قائم کرے گا کہ گھاٹ کے اوپر بھیڑیا پانی پی رہا ہوگا تو بھیڑ بھی آ کر ساتھ پانی پینے لگ جائے گی، اس کو فکر نہیں ہوگا کہ یہ بھیڑیا مجھے چیر پھاڑ کے کھا سکتا ہے، اسے یہ پتا ہوگا کہ مسلمانوں کا امیر امام مہدی موجود ہے۔ ایسا پائیدار امن موجود ہوگا، اسلام کی خوشبو گلی گلی پھیل جائے گی، کائنات میں ایک بھی گھر ایسا نہیں ہوگا جس گھر کی چھت پہ میرے حضور کے نام کا جھنڈا نہیں ہوگا۔ اسلام کا پھیلاؤ، اور یہ تخت و تاج چھوڑا تھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر اللہ امام حسن کی اولاد سے امام مہدی کو یہ اعزاز دے گا کہ پوری دنیا کے اوپر حکومت حضرت امام حسن کے بیٹے کی ہوگی۔ قربانی دینے والوں کی قربانیاں ضائع نہیں ہوتی، ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جاتی، اللہ ان کا صلہ جمع کر لیتا ہے، یا ان کو دنیا میں دیتا ہے یا آخرت میں دیتا ہے، اور کئیوں کو دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی عطا کرتا ہے۔ نسلوں کے اندر اچھوں کی اچھائی کی برکات پیدا ہوتی ہے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اس قربانی کو، جو تخت و تاج کی قربانی تھی، اس کا صلہ یہ کہ آپ کے فرزند پوری دنیا کے تخت کے مالک ہوں گے اور خلافت کی وہ صورت کہ پوری دنیا کے اندر ایسا پائیدار امن قائم ہوگا کہ دیکھنے والا ہوگا۔ تو یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے، یہ آپ کا مرتبہ ہے اور آپ کو دیا گیا مقام ہے۔ خلیفۃ المسلمین حضرت امام مہدی کی خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، اسی طریقے پہ قائم ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انفاس کی مہک سے دجال پگھلتا چلا جائے گا۔ جب دجال آئے گا تو میرے غلام اس کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال کب آئے گا اللہ جانتا ہے۔ 1400 سال اس بات کو بتائے ہوئے ہو گئے، کہا قرب قیامت میں دجال آئے گا، میرے غلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے۔ انی لعارف اسماءہم، میں اپنے ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں۔ بات ختم یہاں نہیں ہوئی، یہاں ختم ہو جاتی پھر بھی کافی تھا، لیکن میرے حضور نے آگے بھی بات فرمائی، واسماء آبائہم، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں۔ ان کے باپوں کے ناموں کو بھی، کہانی ختم نہیں ہوئی، بات آگے فرمائی، والوان خیولہم، جن گھوڑوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ کون سا غلام، کس کا بیٹا، کس قبیلے کا فرد کس رنگ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے جہاد کرے گا، کہا میں سب جانتا ہوں۔ جب تک پوری دنیا پر اسلام نہیں پھیل جائے گا، پوری دنیا پر اسلام نہیں پھیل جائے گا، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، کائنات کی ایک چھت بھی ایسی نہیں ہوگی جہاں محمد عربی کے نام کا جھنڈا نہیں جھول رہا ہوگا، حضور کے نام کے پھرے لہرا رہے ہوں گے۔
یہ اللہ کے محبوب کی عظمت ہے، کفر مٹ جائے گا۔ کیا طاقت تھی، کیا آواز تھی کہ ایسے اسود و احمر بھاگے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ وہ کڑکا تھا ایک بجلی کا، یا کہ سوتے ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اور زمانے نے دیکھا آج 7 ارب کی آبادی میں 1 ارب 70 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں۔ جاپان میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، یورپ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ بے عمل صحیح، جیسے بھی صحیح، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ فرمایا جنت میں کل 120 صفیں ہوں گی، ٹوٹل صفیں جنت کی 120 ہوں گی۔ 40 صفیں آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی امتوں کی ہوں گی، 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کی آفاقیت۔ جدھر دیکھو حضور کے دیوانے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عمل دے۔ اگر ہم سچے، کھرے، سیدھے، دو ٹوک مسلمان بن جائیں تو پوری کائنات ہمارے قدموں تلے ہے، اس لیے کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں۔ کیا طاقت تھی، کیا آواز تھی کہ ایسے اسود و احمر بھاگے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ وہ کڑکا تھا ایک بجلی کا، یا کہ سوتے ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اور زمانے نے دیکھا آج 7 ارب کی آبادی میں 1 ارب 70 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں۔ جاپان میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، یورپ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ بے عمل صحیح، جیسے بھی صحیح، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ فرمایا جنت میں کل 120 صفیں ہوں گی، ٹوٹل صفیں جنت کی 120 ہوں گی۔ 40 صفیں آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی امتوں کی ہوں گی، 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کی آفاقیت۔ جدھر دیکھو حضور کے دیوانے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عمل دے۔ اگر ہم سچے، کھرے، سیدھے، دو ٹوک مسلمان بن جائیں تو پوری کائنات ہمارے قدموں تلے ہے، اس لیے کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں۔ حضور کی وجہ سے کفر مٹا، اور حضور کی ذمہ داریوں میں شامل اسلام کا غلبہ کرنا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو تمام ادیان پر غالب کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا دین اور پیغام ہے۔ اور قرب قیامت میں اتنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی جب تک پوری دنیا پر اسلام نہیں پھیل جائے گا۔ پوری دنیا پر اسلام نہیں پھیل جائے گا، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک کائنات کی ایک چھت بھی ایسی نہیں ہوگی جہاں محمد عربی کے نام کا جھنڈا نہیں جھول رہا ہوگا، حضور کے نام کے پھریرے لہرا رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کے محبوب کی عظمت ہے، کفر مٹ جائے گا اور ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوگا۔ خلیفۃ المسلمین حضرت امام مہدی کی خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، اسی طریقے پہ قائم ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انفاس کی مہک سے دجال پگھلتا چلا جائے گا، اور حضور کے دیوانے آگے بڑھ بڑھ کے اسلام کے جھنڈے گاڑتے چلے جائیں گے، اور پوری کائنات کے اندر پھریرے حضور کے ہوں گے۔ تو فرمایا انا الماہی، میں ماہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ الذی یمحو اللہ بی الکفر، اللہ میری وجہ سے کفر کو مٹا ڈالے گا۔ ہر طرف اسلام کے پھریرے لے۔ وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، اور میں حاشر ہوں، اور قیامت کے دن جو ہے وہ لوگ میرے پیچھے پیچھے آئیں گے اور میرے قدموں پہ آئیں گے۔ فرمایا سب سے پہلے میری قبر کشادہ ہوگی، اور پھر ابو بکر کی قبر، پھر حضرت عمر کی قبر۔ دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ ہاکذا نبعث یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن ہم قبروں سے ایسے ہی اٹھیں گے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہوگی، کیا عظمت ہوگی، کیا رفتوں کے پھریرے ہوں گے۔ اور پھر حضور حشر میں آئیں گے۔ اللہ اکبر، پھر حشر میں حضور کا آنا، اور پھر لوگوں کی پناہ بننا، لوگوں کے لیے امان بننا۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، اور میں عاقب ہوں۔ عاقب، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا۔ پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ اللہ نے حضور کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں۔ تمام انبیاء کی صفات کے جامع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ستودہ صفات ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچی خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ جو مختلف انبیاء کے اندر کمالات موجود ہیں وہ سارے ایک پیکر میں دیکھنے ہو تو محمد عربی کی چوکھٹ پہ آ جاؤ۔ یہاں تمہیں کمال بھی نظر آئے گا، جمال بھی نظر آئے گا، جود و نوال بھی نظر آئے گا، یہاں حسن بھی نظر آئے گا، حلم بھی نظر آئے گا، علم بھی نظر آئے گا، شان و شوکت بھی نظر آئے گی، رحمت بھی نظر آئے گی، اور یہاں ہاتھ میں تلوار پکڑے نبی جہاد فرماتا ہوا بھی دکھائی دے گا۔ ساری شانیں ایک پیکر کے اندر، ایک وجود کے اندر جو ہے وہ جمع کی۔ یہ فرشتے کس معاملے میں بحث کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا لا ادری، مجھے اس کا ادراک نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔
تو پھر اللہ نے اپنا دستے قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا. پھر کیا ہوا اس سے؟ اللہ کا دستے قدرت کہہ رہے ہیں، باقی کوئی لفظ ہی نہیں ہمارے پاس. اس نے دستے قدرت والا ہاتھ میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ میرے حضور کہہ رہے ہیں. میرے رب نے دستے قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا. پھر ہوا کیا؟ سن لو اگلے لفظ. دستے قدرت یہاں آیا، ٹھنڈ سینے میں پڑ گئی. فعلمت ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ تھا اللہ نے سب کا علم مجھے عطا کیا. سینے میں نور آ گیا، سینے میں علم آ گیا. کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ جانتے. اور پھر کہاں تک علم آیا یہ حضور سے پوچھیے. فرمایا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو میرے غلام اس کے مقابلے کے لیے نکلیں گے. دجال کب آئے گا اللہ جانتا ہے. 1400 سال اس بات کو بتائے ہوئے ہو گئے. کہا قرب قیامت میں دجال آئے گا، میرے غلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے. انی لعارف اسماءہم، میں اپنے ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں. کب؟ جو قرب قیامت میں آئیں گے. میں آپ کے ناموں کو نہیں جانتا. آپ 2 سال 4 سال 5 سال سے میرے پیچھے جمعۃ المبارک پڑھ رہے ہیں. شکلوں کو پہچانتا ہوں، ناموں کو نہیں جانتا. کئی لوگ بڑے شوق سے کہتے ہیں جناب وہ نذیر صاحب، ندیم صاحب، فلاں صاحب، وہ آپ کے، میں کہتا ہوں تصویر دکھاؤ گے تو میں پہچانوں گا. تو اتنے لوگوں کے نام میں یاد نہیں رکھتا. تو جب میں آپ کے نام نہیں جانتا جو ہر جمعۃ المبارک کو یہاں آتے ہیں، تو جہاں 2 مہینے کے بعد 10 سے قرآن دینے جاتا ہوں تو وہاں کے لوگوں کے نام کیسے جانوں گا؟ اور پھر جو سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں اور میں ان کو دیکھا بھی نہیں، ان کے نام کیسے جانوں گا؟ اور میرے حضور کیا کہہ رہے ہیں کہ قرب قیامت میں جو دجال آنے والا ہے اور میرے غلام جو اس کے مقابلے میں نکلیں گے، میں ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں. بات ختم یہاں نہیں ہوئی. یہاں ختم ہو جاتی پھر بھی کافی تھا، لیکن میرے حضور نے آگے بھی بات فرمائی. وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں. ان کے باپوں کے ناموں کو بھی. کہانی ختم نہیں ہوئی، بات آگے فرمائی. وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، جن گھوڑوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں. کون سا غلام، کس کا بیٹا، کس قبیلے کا فرد کس رنگ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے جہاد کرے گا، کہا میں سب جانتا ہوں. یہ کیوں جانتے ہیں؟ دستے قدرت حضور کے کندھوں پہ آیا. وہ کہتا ہے الرحمن علم القرآن، یہ تلمیذ رحمان ہے، میں نے پڑھایا ہے. تو جب اس نے پڑھایا ہے تو پھر کوئی شے مخفی، محبوب سے کوئی شے پوشیدہ نہیں رکھی. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی نشانی باقی رہ گئی جب رخ سے نقاب بھی الٹ دیا. جب رب نے اپنا آپ بھی نہیں چھپایا تو پھر کوئی شے باقی پیچھے رہ گئی. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اس نے اپنی قدرت کی نشانیاں دی. اور آج دیکھ لیجئے، آج ہم کٹ رہے ہیں، لٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، لیکن ہم پھر بھی شاد کام ہیں. آج ہم دنیا کے اوپر عددی کثرت کے باوجود بھی ذلت اور رسوائی کے گڑھوں میں گرے ہوئے ہیں. اتنی تعداد ہماری کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت دنیا کے اوپر مسلمانوں کی اب تعداد ہے. دنیا کی 6 ارب آبادی میں سے تقریباً 1.25 ارب مسلمان ہیں. 56-57 باقاعدہ اسلامی ریاستیں ہیں. اور اس کے علاوہ اللہ نے ہمیں مختلف معدنیات سے، تیل جیسی دولتوں سے مالا مال کیا ہے. ایٹمی طاقت بھی ہم خیر سے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ذلت، جو نقبت، رسوائی، پستی اور ذوبحالی ہمارا مقدر ہے، ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ہمیں استرداد کا، ویٹو کا حق بھی حاصل نہیں ہے. دنیا کی نظروں میں ہماری بے توقیری اور ناقدری کا عالم یہ ہے کہ دنیا کے جس خطے پر بھی کوئی خون بہہ رہا ہے تو آپ غور کرو تو وہ مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے. 1 انچ بھی جگہ پوری کائنات پہ ایسی نہیں جہاں خون کی ارزانی ہو اور وہ خطہ کفار کا ہو. جہاں بھی خون بہہ رہا ہے وہ ہمارا خون بہہ رہا ہے. اتنی سستی حرمت اور بے توقیری کبھی نہیں ہوئی تھی. میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر کیا اور اس دور میں آنے والی مصیبتوں کا بیان ارشاد فرمایا اور کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہاری مثال ایسے ہوگی جس طرح بھوکے پلیٹ کے اوپر جھپٹ پڑتے ہیں، تو تم اس طرح لوگوں کی ہوس زدہ نگاہوں کا شکار ہوگے اور لوگ تمہیں اس طرح نوچ نوچ کے کھائیں گے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟
فرمایا نہیں، اس وقت تمہاری تعداد بہت ساری ہوگی لیکن تم ہوگے جھاگ کی طرح، سیلاب کے اوپر اٹھنے والی جھاگ کی طرح تم بے وزن اور بے توقیر ہوگے. دنیا کے اوپر تمہاری کوئی قدر نہیں ہوگی، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. عرض کی یا رسول اللہ، اس کا 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران غیرت کی چادر پھاڑ چکے ہیں. ہماری بیٹیاں غیروں کے درغے میں ہیں. ایک وہ وقت تھا کہ دیبل کے ساحل پہ ایک بیٹی ناہید نے پکارا تھا تو محمد بن قاسم اللہ کے قہر کی بجلی بن کے آیا تھا. اور آج کتنی بیٹیاں غیروں کے نرغے میں ہیں. ہے کوئی ان کی فریاد سننے والا؟ کوئی آکھے وارث شاہ نو اج قبراں وچوں بول، اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ کھول. ایک روئی سی تھی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے بین، اج لکھاں تیاں دیس تیرے دیاں وارث شاہ تینوں کہن. آفیہ بیٹی قوم تیری دی روے تے کرلاوے، کیڑا او دے اتھرو پونجے کیڑا چپ کراوے. اج دین نبی دا وانگ یتیماں گھر کر دھکے کھاوے، کتھوں لباں عمر بہادر جڑا روندے نوں گل لاوے. آج یہ ہمارا حال ہے اور یہ ہماری صورتحال ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. تو میرے حضور علیہ السلام نے دور موجود کے اندر ہم جہاں جس نہج پہ پہنچے ہیں اس کی نشاندہی بھی کرائی اور پھر یہ بھی بتایا کہ اس کا سبب وہن کا مرض ہوگا. اور وہن کا مرض ہے کیا وہ بھی بتایا، دنیا کی محبت اور کراہیت موت. آج دنیا کی محبت رچ بس گئی ہے. ہر شخص بظاہر تو یہ کہتا ہے کہ بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے یہ دن رات کوشاں ہوں، جبکہ پیٹ کا اتنا لمبا چوڑا تقاضا تو نہیں ہے. دنیا کی محبت نے توڑ کے رکھ دیا. ہم قدریں پامال کر چکے ہیں. ہماری زندگی بے ترتیب ہو کے رہ گئی ہے. مقصد حیات سے غافل ہو گئے ہیں. 2 دنی 4 کے چکر میں جو جہاں بھی ہے وہاں مطمئن نہیں ہے. راتوں رات امیر ہو جاؤ، اس کے لیے کوئی قدر کا پامال کرنی پڑے، کسی کا خون نچوڑنا پڑے، کسی پر ظلم جور اور جبر کا بازار گرم کرنا پڑے، لیکن مجھے دولت مند ہونا چاہیے. تو حب دنیا برباد کر کے رکھ دیتی ہے اور آج یہ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بڑی خواہشات کے جہاں آباد ہیں اور ہم بس اسی چکر میں دن رات گزارا کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اس دوڑ میں ہی ہم قدریں پامال کر چکے ہیں. ہمیں اپنے آپ کے لیے بھی وقت نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم اس دنیا پہ بیٹھ نہیں رہنا. جتنا بھی کما لیں گے چھوڑ کے چلے جانا ہے. ماں مرے تے پیکے مکدے تے پیو مرے گھر ویلا، شالا مرن نا ویر کسے دے تے اجڑ جاندا اے میلا. سکھیاں نال میں کمائے اج کتھے نہیں کرے کر دے. تو زندگی کی مختصر سامانی ہی زندگی کا حسن ہے، لیکن خواہشات نے ہمارے اندر کو نچوڑ کے رکھ دیا اور ہم صبح سے شام تک ایک ہی دھن میں لگے ہیں کہ ہمارے پاس دولت کے انبار جمع ہو جائیں. اچھا، اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے دولت مقدر کی ہے تو میں اس کا منکر بھی نہیں ہوں، لیکن یہ ہماری ترجیحات میں سے نہیں ہے اور ہمیں اچھی قدروں کا حامل ہونا چاہیے. لیکن صبح سے لے کر شام تک ہم اسی چکر میں بھاگے پھرتے ہیں. جہاں جتنا رہنا ہو وہاں اتنا ہی سامان کرنا پڑتا ہے. مختلف ممالک میں جانا ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک چھوٹے سے کمرے میں 10 نوجوان مل کے رہ رہے ہوتے ہیں، خود ہی کھانا تیار کر رہے ہوتے ہیں، خود ہی اپنا لباس دھو رہے ہوتے ہیں. تو یہ مختصر زندگی ہے. یہاں جتنا رہنا ہے اتنا انتظام کیا جائے. یہ ساری زندگی جو ہم گزارنے آئے ہیں کتنے سالوں پر مشتمل ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، کوئی 100 سال کا ہو تو لوگ تو انٹرویو کرنے آ جاتے ہیں کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے. 60-70 سال یہ ساری زندگی، اور آخرت کا ایک دن 50,000 سال کا. 50 سال کا نہیں، 50-100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن، اور اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی. موت کو بھی مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا. موت کو بھی موت آ چکی ہوگی. تو یہ کیسی زندگی ہوگی؟ تو اصل زندگی یہ زندگی. اسی لیے خندق کو صحابہ کو جب دیکھا ان پر پیار آیا تو یہی کہا، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے. تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. لیکن دنیا غلمن میٹھا خواب ہے، اور یہاں اس خواب سے بندے کی جب آنکھ کھلتی ہے تو پھر سمجھ آتی ہے، اور خواب میں بندہ ہچکورے لے رہا ہوتا ہے. تو ہم ان عجیب کیفیات کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، جبکہ اصل حقیقی سرمدی اور نہ ختم ہونے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے. وہ ایک فقیر تھا، تو اس نے بازار میں گزرتے ہوئے لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو اس کے دل میں ترس اور محبت کے جذبات پیدا ہوئے. تو اس نے لوگوں کو کہا کہ تمہارے اس رویے سے بڑا ازردہ ہوا ہوں، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، آؤ میں تمہاری رب سے صلح کروا دوں.
تو میں نے اس سے بات کی ہے تو وہ کہتا ہے ان بندوں کو میری دہلیز پہ لے آ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دوں، ماضی سارا دھل جائے گا صرف اشک ندامت سے۔ اللہ اکبر۔ تو لوگ اس کا الٹا مذاق اڑانے لگے تو وہ کھڑا ان کے رویے سے تنگ دل ہو کے رونے لگا۔ اچانک کوئی شخص گزرا تو دیکھا کہ یہ فقیر رو رہا ہے، تو اس نے کہا کہ بابا کیوں رو رہا ہے؟ کسی نے مارا ہے، تنگ کیا ہے؟ اس نے کہا ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، بلکہ ان کے رویے نے مجھے رلا دیا ہے۔ کیا ہوا؟ کہا ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو میرا خیال ہوا ان کی رب کی صلح کروا دوں، تو وہ تو مانتا ہے، یہی نہیں مانے، تو مجھے ان کی بے حسی پہ رونا آ گیا کہ یہ سمجھتے نہیں ہے 4 دن کی زندگی ہے۔ اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا، دیکھا کہ وہ فقیر، وہ درویش وہاں قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا، تو وہ پھر رو گیا۔ کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا مسئلہ ہے؟ کہا میرا مسئلہ کل والا ہی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کل بازار والوں کے قریب سے گزرا تو میرا خیال ہوا کہ ان کی رب کی صلح کروا دوں، تو وہ تو مانتا تھا، وہی نہیں مانے، اور ان سے مایوس ہو گیا تو آج ادھر نکل آیا، تو آج میرا خیال ہوا ان قبرستان والوں کی رب کی صلح کروا دوں۔ تو اس نے کہا آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں، وہ نہیں مانتا۔ آج اس کی رحمتیں برسنے کے لیے آمادہ ہیں، وقت آج میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی، کل یہ سب کچھ نہیں ہوگا، ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، آنکھیں جب بند ہوں گی تب آنکھیں کھلیں گی، لیکن پھر کیا فائدہ؟ آج تو اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ مجھے بتاؤ کوئی یوں بھی محبت سے پکارتا ہے باغیوں کو، سرکشوں کو؟ کبھی آپ نے مجرم کا پولیس کو تعاقب کرتے دیکھا ہوگا، سرکش شاگرد کے پیچھے استاد کو دوڑتے دیکھا ہوگا، نالائق بیٹوں کی مرمت باپ کو کرتے دیکھا ہوگا، لیکن پیار کا یہ روپ بھی کبھی دیکھا کہ جو اس کے حکموں کو توڑ کے جا رہا ہے، سرکش ہے، متمرد ہے، اس کے حکام سے منہ پھیر کے بغاوت کر کے جا رہا ہے، اس کو اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان، او بھاگنے والے انسان، ما غرک بربک الکریم، آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ میں کہتا ہوں ساری دنیا کے شہد نچوڑ دیے جائے، اتنی مٹھاس نہ ہو جتنی لفظوں کے اندر مٹھاس رکھتی گئی ہے۔ باغی اور سرکش کو آوازیں دی جا رہی ہیں، او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم۔ اللہ